السلام علیکم، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ہائیبرڈ پولیٹکس کی، ہائیبرڈ ڈیموکریسی کی۔ جیسے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پچھلے جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ رہی ہے یا اس کے بعد جو سارا سسٹم ہے، اس میں پاکستان کے پولیٹیشین جو ہیں وہ انہوں نے جیسے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ان کو ہائیبرڈ ڈیموکریسی چاہیے، ان کو ایک کنٹرول ڈیموکریسی چاہیے، کیونکہ وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ وہ فیصلے کر سکیں، اور وہ اس قابل 70 سالوں میں نہیں بن سکے کہ وہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے بیسک نارمز کو، جیسے الیکشن کا ایک پروسیس ہے، اس کو اس طرح صاف اور شفاف بنا سکیں کہ اس کے نتیجے میں جو جماعت آگے آئے یا جو لوگ جیت کے اوپر آئیں تو وہ پراپر طریقے سے گورن کر سکے۔ یہاں پہ آپ کو یہ میں بتاؤں کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر ہائیبرڈ سسٹم اتنا ہو چکا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا رول یہ خود ان کے پاس جا کے ان سے لیتے ہیں۔ جب کوئی پھنستا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، تو اس پریشانی سے ایک آؤٹ آف دا وے سپورٹ کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں سے سپورٹ گین کر کے پھر ان کو پتہ ہے جب کسی جگہ سے آپ نے سپورٹ گین کیا تو پھر آپ ان کے ساری زندگی کے لیے آپ ان کے محرون منت ہوں گے، کیونکہ اس سے باہر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو سنب کر لیا جائے گا۔ بہت سارے پولیٹیشین کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو اپنے حلقے کا ٹکٹ بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی جگہ پہ سفارش ہمیں مل جائے تو اس سفارش کو استعمال کر کے ہم ٹکٹ لے لیں، یعنی اپنی سیاسی جو ایفرٹ ہے اس کے اوپر کسی کو یقین نہیں، اور اسی طرح جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اسی طرح سے کمپرومائز ہو جاتی ہے، وہ بھی اس ہائیبرڈ سسٹم کا حصہ بن جاتی ہے، اور وہ کسی صورت میں انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں وہ اسٹیبلش نہیں ہو پاتے۔ اسی طرح اگر آپ نچلے طبقے پہ چلے جائیں، جیسے میں نے ٹکٹ کی بات کر لی، پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر لی، ہر سیاسی جماعت کا یہی حال ہے، کوئی سیاسی جماعت اس سے ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ تمام آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہائیبرڈ سسٹم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور اب ہائیبرڈ پلس ہو گیا ہے کہ آپ ہی سسٹم بنائیں، آپ جو طے کریں گے ہم اس دائرہ کار کے اندر رہ کے کھیلیں گے، اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو پچھلی اسمبلی تھی جس میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، تو وہ کس طریقے سے پہلے ہوتا تھا کہ جب کہیں نگران حکومت بنتی تھی تو اس کے پرائم منسٹر کے لیے بڑی گفتگو ہوتی تھی، بڑی ادھر سے نام گئے ادھر سے نام گئے، کسی پہ اختلاف کچھ بھی نہیں ہوا، ایک دم کہیں سے جو آرڈر آیا اس کے اوپر وہ سارے سیٹل ہو گئے، اور ایک دم جناب بات ہو کے آج نگران حکومت بن گئی ہے۔ تو یہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے یہ پاکستان کے اندر جب تک چلتا رہے گا تو ڈیموکریسی نہیں بن پائے گی۔ ڈیموکریسی ہوتی ہے شخصی آزادی کی، لوگوں کی جو بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپنا ڈیسیژن میکنگ کریں، اور اکثریتی رائے کی بنیاد کے اوپر کوئی لیڈرشپ چوز کی جائے، اور انڈیپینڈنٹ ہو وہ لوگ اس کو چوز کریں، تب وہ جا کے بنتی ہے ایک پراپر ڈیموکریٹک گورنمنٹ۔ یہاں پہ یہ چیز اب نہیں ہے، اور یہ پولیٹیشینز نے، تمام سیاسی جماعتوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے اس کو نہیں، ہم انڈیپینڈنٹ نہیں چلیں گے، بلکہ یہی ہمیں ایک ہائیبرڈ نظام چاہیے جس میں دوسری جگہوں سے، جہاں سے عدلیہ ہو جائے یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، وہاں سے ہمیں سپورٹ ملے، اور اس سپورٹ کو لے کے ہم آگے بڑھیں۔ اور ہم جب ان دو اداروں کو اپنے ساتھ ملا لیں تو کسی کے اوپر اگر ہم نے پریشر ڈالنا ہے تو وہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کہیں اگر ہم پبلکلی ہمیں لوگ نہیں مانتے اور ہم ان دو جگہوں پہ اپنے آپ کی ایکسیپٹنس بنا دیں تو پبلک کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم زبردستی ہی اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے۔ تو یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے یہ پاکستان کے اندر ایک نیا ڈیموکریسی کی ایک فارم بن چکی ہے، لیکن حقیقی ڈیموکریسی کے لیے پاکستان کے اندر ضروری یہ ہے کہ ہم الیکشن کے نظام کو صاف اور شفاف کریں، اس کو انڈیپینڈنٹ رکھیں، اس کے اندر جو سیاسی جماعتیں انوالو ہوں عوام کے پاس جائیں اور عوام ان کو ووٹ دے، اور ایک لیڈرشپ کریٹ، اور اس لیڈرشپ کو پھر موقع ملے کہ وہ پاکستان کے مسائل کے اوپر کام کر سکے۔ یہ جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک نہیں ہوگا۔ جیسے ہی یہ سسٹم تب رن کیسے کرے گا، یہ آہستہ آہستہ خود ہی، اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چھننی کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جو لیڈر اپنے وعدوں کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو نیکسٹ 5 ایئر کے بعد عوام جو ہے وہ اس کو ہٹا دے گی اور کوئی دوسری لیڈرشپ کو لے کے آئے گی۔ لیکن یہاں پہ اس طرح کا نہیں ہے، اس طرح میں ہائیبرڈ سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں، ہائیبرڈ پولیٹیکل سسٹم ہے، نئی سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں، جو پولیٹیکل لیڈر عوام کے اندر مقبولیت رکھتے ہیں ان کو سسٹم سے باہر کر دیا جاتا ہے، اور جن کو عوام کے اندر کوئی، جن کی
سے نہیں ہوتی ان کو سسٹم کے ساتھ اپنی ساتھ جوڑ کے پھر کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے تھرو ہم ایک نظام بنا کے چلانے کی کوشش کریں. پھر اس میں عوام کی جب اس کے اندر انٹرفیئرنس نہیں رہتی تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پھر اکانومی کے اندر آپ کو سلم نظر آئے گا, لوگوں کے اندر امید ہوپ نہیں نظر آئے گی. تو یہ سارا پروسیس جو ہے جو ابھی تک ہمارے ملک میں چل رہا ہے ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا, یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو اینڈ کرنے کا ٹائم ہے. اس وقت پاکستان کے اندر ایک گرینڈ الائنس کی ضرورت ہے کہ سیاسی جماعتیں, پولیٹیکل پارٹیز, اسٹیبلشمنٹ, بزنس مین اور یہ جو ہمارے عدلیہ کے لوگ ہیں یہ بیٹھ کے پاکستان کا 15-20 سال کا پلان کریں, کیونکہ یہ جو سسٹم جس طریقے سے چل رہا ہے اس میں کنٹینیوشن کوئی نہیں ہے. 3 سال کوئی پالیسی ہوتی ہے, 2 سال کوئی پالیسی ہوتی ہے, نیکسٹ 5 سال کوئی پالیسی ہوگی, 5 سال نہیں بلکہ 2 سال کے اندر ہی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, وہ نیا جو آئے گا وہ اپنی پالیسی, یعنی شخصی جو پالیسی چلتی ہیں. ایک شخص آیا اس نے پالیسی بنائی, دوسرا شخص آیا اس نے وہ ساری پالیسی ختم کر دی. تو اس طریقے سے یہ ملک اوپر نہیں جائے گا, یہ ملک ادھر کا ادھر ہی رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ یہ سارے سٹیک ہولڈر بیٹھے, پاکستان کا 20 سے 25 سال کا ایک پلان ترتیب دیں اور پاکستان کے اندر ایک الیکشن کمیشن کو آزاد اور خود مختار کریں اور پراپر ایک صاف ستھرا الیکشن ہو جس کو سارے لوگ ایکسیپٹ کریں, اور پھر یہ ملک کو آگے بڑھے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.